السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ جس نقطے پر بحث کریں گے وہ ہے خروج الخبری عن مقتضی الظاہری، خبر کا ظاہری تقاضے سے نکل جانا۔ خروج الخبری، خبر کا نکل جانا، عن مقتضی الظاہری، ظاہر کے تقاضے سے۔ تو آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ الامثلۃ، مثال نمبر 1، قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فرمایا اے نوح، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں خطاب مت کریں، آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات مت کریں جنہوں نے ظلم کیا۔ انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبوئے جانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 37، اور اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 27 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال، وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہ قول، یہ بات جو اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہا کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں سمجھتی، بے شک نفس برائی پر بہت زیادہ ابھارنے والا، آمادہ کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ یہ ایک گروپ ہوا۔ دوسرا گروپ، اور اس کا پہلا جملہ، پہلی مثال، وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر زندگی کے بعد تم سب کے سب مرنے والے ہو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 15۔ دوسری مثال، وقال حجل بن نزلة القیسی، حجل بن نزلہ القیسی نے کہا، جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح۔ ترجمہ یہ ہے، شقیق آیا اس حال میں کہ وہ اپنے نیزے کو چوڑائی میں کیے ہوئے تھا، یعنی اس حال میں آیا کہ اپنے نیزے کا رخ اپنے دشمنوں کی طرف نہیں کیے ہوئے تھا، بلکہ چوڑائی میں نیزے کو رکھے ہوئے تھا۔ ان بنی عمک فیہم رماح، بے شک تیرے چچا کے بیٹوں کے پاس بھی نیزے ہیں، بے شک تیرے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ۔ اور تیسرا گروپ، اور اس کا پہلا جملہ ہے
وقال تعالی یخاطب منکری وحدانیتہ، اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کے منکرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ آخری جملہ اور تیسرے گروپ کی آخری مثال، الجہل ضار، جہالت نقصان دہ ہے۔ تقولہ لمن ینکر ضرر الجہل، یہ بات آپ اس شخص سے کہیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ جہالت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جہالت کے نقصان کا جو شخص انکار کرے اس سے آپ کہیں الجہل ضار، جہالت نقصان دہ۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں، آئیے ان مثالوں پر بحث کرتے ہیں۔ البحث، عرفنا فی الباب السابق ان المخاطب ان کان خالی الذہن القی الیہ الخبر غیر مؤکد، کہا کہ گزرے ہوئے باب میں ہم نے یہ جانا کہ مخاطب اگر خالی الذہن ہو تو اس کو بغیر تاکید کے خبر دی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي مَضْمُونِ الْخَبَرِ طَالِبًا مَعْرِفَتَهُ حَسُنَ تَوْكِيدُهُ لَهُ، اور اگر وہ خبر کے مضمون کے سلسلے میں متردد ہو اور خبر کی جانکاری چاہتا ہو تو اس کے لیے تاکید دلانی بہتر ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ التَّوْكِيدُ، اور اگر مخاطب منکر ہو تو تاکید لانی واجب ہے۔ وَإِلْقَاءُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا النَّمْطِ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ، کہا کہ اس طور پر، اس طریقے پر کلام کو لانا یہی ظاہر کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقَدْ تُوجَدُ اعْتِبَارَاتٌ تَدْعُو إِلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الظَّاهِرِ نَشْرَحُهَا فِي مَا يَأْتِي، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ اعتبارات ایسے پائے جاتے ہیں جو اس ظاہر کی مخالفت کی طرف آمادہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو ہم انہی کی تشریح نیچے کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں انظر الى المثال الاول تجد المخاطب خالی الذہن من الحکم الخاص بالظالمین، کہا پہلی مثال کی طرف دیکھو، آپ مخاطب کو پائیں گے کہ وہ اس حکم سے خالی الذہن ہے جو ظالموں کے ساتھ خاص ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، خالی الذہن ہے۔ وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ عَلَى هَذَا أَن يُلْقَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ، اس بنیاد پر ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ اسے بغیر تاکید کے خبر دی جاتی، اس لیے کہ وہ خالی الذہن ہے۔ لیکن وَلَكِنَّ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ جَاءَتْ بِالتَّوْكِيدِ، لیکن آیت شریفہ تاکید کے ساتھ آئی ہوئی ہے، یعنی مخالفت ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ فَمَا سَبَبُ خُرُوجِهَا عَن مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، تو ظاہر کے تقاضے سے نکل جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بتلا رہے ہیں السبب ان اللہ سبحانہ لما نہا نوحا عن مخاطبته فی شأن مخالفیہ دفعہ ذلك الى التطلع الى ما يصيبهم، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب نوح علیہ السلام کو اپنے مخالفین کے سلسلے میں مخاطب کرنے سے روک دیا تو اس روکنے نے نوح علیہ السلام کو اس عذاب کی جانکاری کی طرف آمادہ کیا جو انہیں پہنچنے والا ہے۔ دل کے اندر یہ بات آئی کہ آخر وہ کون سا عذاب ہے جو ان کے اوپر آنے والا ہے، اسی بنا پر گویا وہ متردد ہو گئے۔ فَنُزِّلَ لِذَلِكَ مَنزِلَةَ السَّائِلِ الْمُتَرَدِّدِ، اسی بنا پر انہیں سائل متردد
جو اس بارے میں شک میں پڑا ہوا ہو، احکم علیہم بالاغراق ام لا، کیا ان کے اوپر ڈبوئے جانے کا حکم لگایا گیا ہے یا نہیں، اس درجے میں اتار دیا گیا۔ فاجیب بقولہ، اور جواب دیا گیا انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبوئے جانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ دوسرے مثال میں بھی ہے۔ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ خَالِيُ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہہ رہے ہیں کیونکہ مخاطب اس حکم سے خالی الذہن ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان النفس لأمارۃ بالسوء جسے شامل ہے۔ غیر ان هذا الحکم لما كان مسبوقا بجملة اخرى وهي قوله تعالی وما ابرئ نفسی، کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر ہے، غیر ان هذا الحکم، ہاں مگر یہ کہ یہ حکم، اس حکم سے پہلے ایک دوسرا جملہ گزرا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وما ابرئ نفسی، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں سمجھتا، یا میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں سمجھتی۔ تو یہ جملہ وَهِيَ تُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ النَّفْسَ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِ مَحْبُوبٍ، تو یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نفس پر کسی غیر پسندیدہ چیز کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اصبح المخاطب متشرفا متطلعا الى نوع هذا الحکم، تو مخاطب اس حکم کی نوعیت جاننے کے لیے کیا کرنے لگا؟ تاک جھانک کرنے لگا، جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ فنزل من اجل ذلك منزلۃ الطالب المتردد، اسی بنا پر اسے طالب متردد طالب کے درجے میں کی جگہ پر اتار دیا گیا، اور اسے تاکید کے ساتھ خبر دی گئی۔ وَأُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ مُؤَكَّدًا، اور اسے تاکیدی خبر دی گئی۔ انظر إلى المثال الثالث تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، کہہ رہے ہیں تیسری مثال کی طرف دیکھو، آپ مخاطبین کو، یعنی جن کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو پائیں گے کہ وہ اس حکم کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان جس حکم کو شامل ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جس حکم کو شامل ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ فما السبب اذن فی القاء الخبر الیہ مؤکدا، تو پھر انہیں تاکید کے ساتھ خبر دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں السبب ظہور امارات الانکار علیہم، وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر انکار کی علامتیں ظاہر ہیں، زبان سے بھلے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن زبان حال سے گویا یہ انکار کر رہے ہیں، انکار کی علامتیں ان کے اوپر ظاہر اور عیاں بیاں ہیں۔ کیوں؟ فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الانکار، اس لیے کہ ان کا موت سے غافل ہونا اور عمل صالح کے ذریعے سے موت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری ان کا نہ کرنا، یہ دونوں انکار کی علامتوں میں سے شمار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی علامات ہیں جن کی بنا پر کیا کیا گیا؟ وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ، اسی بنا پر نُزِّلُوا مَنزِلَةَ الْمُنْكِرِينَ، منکرین کی جگہ میں، منکرین کے درجے میں ان کو اتار دیا گیا۔ وَأُلْقِيَ إِلَيْهِمُ الْخَبَرُ مُؤَكَّدًا بِمُؤَكِّدَيْنِ، اور انہیں دو تاکید کے ساتھ خبر دی گئی۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي قَوْلِ حَجَلِ بْنِ نَزْلَةَ، اور یہی معاملہ حجل بن نزلہ کے قول میں ہے۔ فَإِنَّ شَقِيقًا لَا يُنْكِرُ رِمَاحَ بَنِي عَمِّهِ، اس لیے کہ شقیق یہ اس کے چچا زاد بھائیوں کے نیزے کا منکر نہیں ہے، وہ مانتا ہے کہ ان کے پاس بھی نیزے ہیں،
ولكن مجيئه عارضا رمحه من غير تهيؤ للقتال ولا استعداد له دلیل على عدم اکتراثه، لیکن اس کا اپنے نیزے کو چوڑائی میں کر کے آنا، بغیر جنگ کے لیے، قتال کے لیے بغیر کسی تیاری کے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے وعلى انه يعتقد ان بني عمه عزل لا صلاح معهم، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی نہتھے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار ہوتے ہوئے بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، بالکل نہتھا سمجھ رہا ہے۔ اسی بنا پر فَلِذَلِكَ أُنزِلَ منزلۃ المنکری، اسی بنا پر اسے منکر کی جگہ میں اتار دیا گیا۔ فَأُكِّدَ لَهُ الْخَبَرُ، اور خبر اس کے لیے تاکیدی لائی گئی۔ وَخُوطِبَ خطاب المنکر، اور منکر جیسا خطاب اسے کیا گیا، جیسے منکر کو خطاب کیا جاتا ہے ویسے خطاب کیا گیا۔ تو کیا کہا گیا؟ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ، بے شک تیرے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں انظر الى المثال الخامس ترى ان اللہ سبحانہ یخاطب المنکرین الذین یجحدون وحدانیتہ۔ پانچویں مثال کی طرف دیکھو، آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی وحدانیت کے منکرین کو خطاب کیا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَلْقَى إِلَيْهِمُ الْخَبَرَ خَالِيًا مِنَ التَّوْكِيدِ، لیکن انہیں خبر تاکید سے خالی دی ہے، تاکید سے بالکل خالی خبر انہیں پیش کی ہے۔ كَمَا يُلْقَى لِغَيْرِ الْمُنْكِرِينَ، جس طریقے سے غیر منکرین کو خبر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، جبکہ ظاہر کا تقاضا کیا تھا کہ یہ منکرین ہے تو انہیں بالکل تاکیدی خبر دی جاتی، کئی ایک تاکید لائی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے تاکید کا استعمال یہاں پر نہیں کیا ہے، بغیر تاکیدی خبر دی ہے۔ فما وجہ ذلک، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتلا رہے ہیں الوجہ ان بین ایدی ہؤلاء من البراہین الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه نہایت الاقناع۔ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اتنی ساری واضح دلیلیں، اتنے سارے واضح دلائل اور قطعی دلائل موجود ہیں کہ اگر یہ ان میں غور و فکر کر لیں تو پھر انہیں قناعت کی انتہا مل جائے گی، یعنی یہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے، یہ غور ہی نہیں کرتے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يُقِمِ اللَّهُ لِهَذَا الْإِنْكَارِ وَزْنًا، اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کے انکار کو کوئی وزن ہی نہیں شمار کیا ہے، کچھ وزن ہی نہیں مانا ہے۔ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ فِي تَوْجِيهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ، اور انہیں خطاب کرنے میں ان کے انکار کا کچھ بھی اعتبار اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ، اور یہی معاملہ اخیر کی مثال میں بھی ہے۔ فَإِنَّ لَدَى الْمُخَاطَبِ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى ضَرَرِ الْجَهْلِ مَا لَوْ تَأَمَّلَهُ لَارْتَدَعَ عَنْ إِنْكَارِهِ وَلِذَلِكَ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ خَالِيًا مِنَ التَّوْكِيدِ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ آخر کی مثال میں بھی ہے، اس لیے کہ مخاطب کے پاس اتنے سارے دلائل ہیں جہالت کے نقصان دہ ہونے کے کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کر لے تو وہ اپنے انکار سے پھر جائے، باز آ جائے۔ اسی بنا پر اسے تاکید کے حرف سے خالی خبر دی گئی ہے، گویا اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ اتنے سارے دلائل اور شواہد ویسے ہی موجود ہیں کہ اگر وہ غور کر لے تو پھر وہ اپنے انکار سے باز آ جائے۔ تو یہ مثالوں پر بحث کی، اس کے بعد اب
قواعد بتلا رہے ہیں. القواعد، قواعد کیا بن کر کے آئے؟ کہا اذا القی الخبر خالی من التوکید لخالی الذہن ومؤکدا استحسانا للسائل المتردد ومؤکدا وجوبا للمنکر کان ذلک الخبر جاریا علی مقتضی الظاہر. کہہ رہے ہیں کہ جب خالی الذہن کے لیے تاکید سے خالی خبر دی جائے اور سائل متردد کے لیے مستحسن سمجھتے ہوئے استحساناً تاکید والی خبر لائی جائے اور منکر کے لیے واجبی طور پر ضروری سمجھتے ہوئے تاکید لائی جائے تو یہ خبر ظاہر کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے. لیکن آگے دوسرا قاعدہ بتلا رہے ہیں وقد یجری الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاہر لاعتبارات یلحظها المتکلم ومن ذلك ما یأتی. کہہ رہے ہیں کبھی کبھی خبر ظاہر کے تقاضے کے خلاف دی جاتی ہے. کیوں؟ لاعتبارات، کچھ چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے، کچھ اعتبارات کی بنا پر جنہیں متکلم، بات کرنے والا، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. وہ چیزیں درج ذیل ہیں. نمبر 1 ان ينزل خالی الذہن منزلۃ السائل المتردد اذا تقدم فی الکلام ما يشیر الى حکم الخبر. نمبر 1 خالی الذہن کو سائل متردد کے درجے میں اتارنا مقصود ہوتا ہے. جب کلام کے اندر کوئی ایسی چیز گزری ہو جو خبر کے حکم کی طرف اشارہ کرے تو پھر خالی الذہن کو متردد سائل متردد کی جگہ میں اتار دیا جاتا ہے. نمبر 2 ان یجعل غیر المنکر کالمنکر لظہور امارات الانکار علیہ. یہ کہ منکر کو غیر منکر کی طرح بنا دیا جائے، اس پر انکار کی علامات ظاہر ہونے کی بنا پر. نمبر 3 ان یجعل المنکر کغیر المنکر، منکر کو غیر منکر کی طرح بنا دیا جائے ان کان لدیہ دلائل و شواہد لو تأملها لارتدع عن انکارہ. اگر اس کے پاس اتنے سارے دلائل اور شواہد ہوں کہ اگر وہ ان میں غور و فکر کر لے تو اپنے انکار سے پھر جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں متکلم محسوس کر کے اپنے حساب سے خبر انہیں دیتا ہے. تو یہ قواعد آپ کے سامنے بیان کیے گئے. پہلے مثالوں پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد مثالوں پر بحث کی گئی، اور اس کے بعد کچھ قواعد جو بحث سے نکلے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھی ہوئی جانی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی اور